ابو الاس بیست سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ اپنے لیے مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ آپ کی خالہ کے بیٹے نے آپ کا نام لیا ہے، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا عقد ان سے کر دیا جائے؟ حضرت زینب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، وہ مسکرائیں اور سر جھکا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو الاس بن الربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول فرما لیا۔ یہاں سے محبت کی ایک عظیم داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو الاس سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے، پھر آزمائش کا دور شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو الاس اس وقت کہیں سفر میں تھا۔ جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے تو زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ابو نبی بنا دیے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو الاس نے کہا کہ تم نے پہلے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے والد کبھی جھوٹ بولتے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ تمہارے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تمہارے دوست ابو بکر بھی اسلام لا چکے ہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ کہیں کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تمہارے والد کو بھی ملامت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر ابو الاس چلے گئے۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ زمانہ ہجرت آ گیا۔ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بچے اپنے باپ کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو الاس قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب رضی اللہ عنہا خوف زدہ تھیں کہ ان کا شوہر ان کے والد محترم کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا میں اپنے والد کو کھو دوں۔ ابو الاس بن الربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ بدر لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو الاس جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت چکے ہیں، جس پر انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیجتی ہوں۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا
اور ابو العاص بن الربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد فرما رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ محترمہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا کہ یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو العاص بن الربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں ہے، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور اس کی مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم میری بیٹی کو کیا میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف زینب رضی اللہ عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کہاں؟ ابو العاص نے فرمایا کہ میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میری اور تمہاری جدائی کے لیے تمہارے والد نے ہی کہا ہے، اب تم اپنے والد کے پاس جاؤ۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب رضی اللہ عنہا نے قبول نہ کیے، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شاید ان کا شوہر اسلام قبول کر کے آ جائے۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن الربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور کہا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں ہے، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص
زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ آپ کا خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ آپ کے قریب نہ آئے کیونکہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا حکم۔ گھر جا کر ابو العاص بن الربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے مجھے تھکا دیا ہے، اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں، اور وہ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے اسی وقت کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہو گئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے زینب کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے فرمایا، تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے اور تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زارو قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔